بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالودود عامر۔ آج ہم جس موضوع کے ساتھ آئے ہیں وہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ میں ایسا تاریخی دن ہے جس دن امت مسلمہ نے ایک بہت بڑے عذاب سے نجات پائی۔ وہ دن جس دن ختم نبوت کے پروانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان کے لیے ایک فتح کا دن ہے کہ اس دن قادیانیت کا منہ کالا ہوا اور ان کو پاکستانی آئین کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ دن یقیناً تمام امت مسلمہ کے لیے ختم نبوت کے پروانوں کے لیے خوشی منانے کا باعث بھی ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور ناظرین، یہ دن یوں ہی ہمیں حاصل نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، لمبی جیلوں کی داستان ہے، پھانسیوں کی داستان ہے، مقدمات ہیں، تشدد ہے۔ اور کہیں ہم جب ختم نبوت کی تحریک کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں وزیر اعظم، فلاں صدر اگر ان کو غیر مسلم قرار دے تو میں اس کی اپنی داڑھی کے ساتھ اس کے بوٹ صاف کروں گا۔ مطلب یہ اتنا حساس موضوع تھا، اتنا کہ تمام علماء کرام، تمام مسلمان اس حوالے سے بہت زیادہ پرجوش بھی تھے اور بہت زیادہ حساس بھی تھے۔ اب ان واقعات میں سے ہم نے آج ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور پھر اندازہ کریں کہ اس وقت ان لوگوں کی عزم و ہمت کی کیا مطلب وہ تھا، مثال تھی۔ ان کا عزم و ہمت کے پہاڑ کتنے بلند تھے کہ وہ ان کے پائے استقامت میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ ناظرین، میاں طفیل محمد اپنی کتاب مشاہدات میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ ان دنوں گرفتار تھے، ان کے ساتھ مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا مودودی اور دیگر لوگ موجود تھے۔ میاں طفیل صاحب لکھتے ہیں کہ یہ 11 مئی 1953 کے روز غروب آفتاب کے بعد کا ذکر ہے۔ سینٹرل جیل لاہور کے دیوانی گھر وارڈ کے سین میں مولانا محسن احسن اصلاحی، چودھری محمد اکبر، ملک نصر اللہ خان عزیز، سید علی نقی اور مولانا سید عبدالعالی مودودی کی امامت میں نماز مغرب ادا کر رہے تھے۔ اس دوران چند فوجی افسران ہماری بیرک میں داخل ہوئے اور ہمیں نماز پڑھتے دیکھ کر رک گئے۔ جب جماعت ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ جب ہم نے نماز ختم کی تو ان میں سے ایک افسر آگے آیا اور اس نے پوچھا کہ مولانا مودودی کون ہے، حالانکہ وہ مولانا مودودی کو جانتا تھا۔ مولانا مودودی نے کہا کہ میں ہوں مولانا مودودی۔ اس نے کہا کہ آپ کو قادیانی پمفلٹ لکھنے کے جرم میں سزائے موت کا حکم سنایا جاتا ہے، اور آپ کسی صورت اس کی اپیل نہیں کر سکتے۔ صرف ایک جگہ ہے، گورنر جنرل آف پاکستان، آپ ان سے رحم کی اپیل کریں تو آپ کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ میاں محمد طفیل فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی مولانا مودودی رحمہ اللہ کا چہرہ تمتما اٹھا، وہ فوراً گویا ہوئے کہ میں کسی صورت بھی اپیل نہیں کروں گا، میں کسی سے رحم کی درخواست نہیں کروں گا۔ اگر زمین و آسمان کے مالک نے اور زمین آسمانوں پر میری موت کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے پھانسی سے نہیں بچا سکتی، لیکن اگر وہاں میری زندگی کا فیصلہ ہے، وہاں میری موت کا فیصلہ ابھی صادر نہیں ہوا، تو یہ مجھے لٹکانے کے فیصلے کرنے والے خود الٹے لٹک جائیں تب بھی مجھے لٹکا نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مولانا مودودی بالکل آرام کے ساتھ دوسری موت کی جو کوٹھڑی ہوتی ہے وہاں تک جاتے ہیں، وہاں ان کے معاملات بتاتے ہیں کہ وہ ایسے سو رہے ہوتے ہیں کہ بالکل جیسے کوئی فکر ہی نہیں ہے اپنے گھر میں، بالکل پرسکون، اور پھر یہ سارے حالات بیان کرتے ہیں۔
تو یہ قادیانی مسلک نامی کتاب کیا تھی؟ یہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ تھا جس کو مولانا مودودی نے لکھا اور جس میں ان کے کفر کو واضح کیا گیا۔ اس پر اس وقت کی عدالت نے پہلے ان کو گرفتار کیا، بعد ازاں ان کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ تو ان تمام تر قربانیوں کے پیچھے ایک لمبی جد و جہد کی داستان ہے، ایک طویل داستان ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں جس طرح انہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا، اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، ان ہیروز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں جو ہمارے اصلی ہیروز ہیں، جو اسلام کے ہیروز ہیں، جنہوں نے یہ جو اس صدی کا یقیناً سب سے بڑا فتنہ ہے اس کا کھل کر مقابلہ کیا، اس کے آگے چٹان بنے، اور ان کے عزم نے بالآخر ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، اور ہماری ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اپنے آئین کے اندر قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔